بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیوار شب بے عالیہ بخاری۔ نبیل کا ہاتھ مستقل ہارن کو دبائے گیا۔ گاڑیوں کا جمع غفیر تھا جو چونٹی کی رفتار سے رینگ رہا تھا۔ آس پاس کی کئی گاڑیوں نے اس کے مستقل ہارن بجانے پر اسے بہت بیزار نگاہوں سے دیکھا تھا، مگر اس کی دہشت بڑھتی جا رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور کئی دن سے بنا ہوا پلان بالکل ہی چوپٹ ہوا جا رہا تھا۔ سالار پر اس کا لمبا حساب کھلتا تھا۔ سالار، گیتی، راجو، ان تین کی ذلت اور رسوائی اس نے خود پر فرض کی تھی، اور آج ایک بہترین موقع تھا جو بلا وجہ ضائع ہو رہا تھا۔ کاش اس نے وہ پمفلٹ کل رات کو اپنے لوگوں کو دے دیے ہوتے تو شاید اب تک وہاں رنگ میں بھنگ پڑ چکا ہوتا، مگر وہ خود تماشا دیکھنے کا منتظر تھا۔ کیا سین ہوگا جب سالار اپنی حسین بیوی کو لے کر چوروں کی طرح وہاں سے نکلے گا، اور وہاں موجود ہر شخص کی نگاہیں اس پر ہوں گی یا ہاتھ میں تھامے پمفلٹ پر۔ دل میں اٹھنے والی کمینگی بھری خوشی اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ کسی بھی طرح یہاں سے گاڑی نکال لے، اور اگر وہ 10-15 منٹ بھی حاصل کر سکا تو یہ سب ابھی بھی ممکن ہو سکے گا۔ تبھی اچانک آگے رکی گاڑیاں بڑھنا شروع ہوئی تھی۔ رفتار ہلکی اور بتدریج بڑھنے لگی۔ نبیل کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ آ کر ٹھہری۔ میں آ رہا ہوں سالار، انتظار کرو، اس نے رفتار بڑھاتے ہوئے دل میں کہا۔ وہ تیز رفتاری سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا، تیز اور تیز۔ تبھی اچانک اس کے آگے جانے والی گاڑی نے بالکل اچانک بریک لگائے تھے۔ آگے پیچھے کئی گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرائی۔ نبیل نے بے ساختہ سر تھاما۔ لوگ اتر کر اپنے اپنے نقصان کا اندازہ لگا رہے تھے، اور ساتھ ہی ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرانے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ نبیل نے بڑے تعصب سے گاڑی کی پچکی ہوئی ڈگی کو دیکھا۔ یہ گاڑی بالکل نئی تھی اور اسے بے حد پسند تھی۔ ڈگی جھٹکے یا ٹکرانے سے تھوڑی سی کھل گئی تھی۔ تھوڑا سا زور لگا کر اس نے ڈگی کو اور کھولنا چاہا تو بے ساختہ حیرت سے پیچھے ہٹا۔ ڈگی میں رکھی ہوئی کسی سیاہی مائل تیل کی بوتل کھلی پڑی تھی، اور وہ پمفلٹ کا ڈھیر اس میں پوری طرح ڈوب چکا تھا۔ تیل کی سیاہی الفاظ کے اوپر اس طرح پھیلی تھی کہ ان کا تقریباً ہر لفظ مٹا تھا۔ فنکشن تمام ہوا تھا۔ لوگ ایک ایک کر کے رخصت ہوئے تھے۔ وہ گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور قدموں کی چاپ خاموشی سے سنے گیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ شور بھی معدوم ہوا۔ جہاں وہ بیٹھا تھا وہاں اب اندھیرا تھا، لیکن اس نے پھر بھی اٹھنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ خیام، خیام، خیام! معاذ بہت بے تابی سے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ خیام، کہاں ہو تم یار؟ پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا ابا، پورا وقت وہ نظر نہیں آیا مجھے۔ اس نے اسلام صاحب کی طرف بہت تشویش سے دیکھا تھا آج، جبکہ اس کا یہاں آنا بہت ضروری تھا۔ بہت خوشی اور جذبے سے اس نے اس دن کی تیاری کی تھی، اور وہ خود ہی یہاں موجود نہیں رہا۔ کیا وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ابا؟ خدا نہ کرے، اسلام صاحب نے بے ساختہ کہا۔ یہ ایک بے حد تکلیف دہ امکان تھا جس پر ایک پل کے لیے بھی غور کرنے کی ان دونوں میں سے کسی کے پاس بھی ہمت نہیں تھی۔ تمہیں لڑکوں کو شام سے اس کی تلاش میں بھیجنا چاہیے تھا۔ اس کی جذباتی کیفیت کا اندازہ بھی تھا، پھر بھی وہ معاذ پر ناراض ہو رہے تھے۔ بس یہی سمجھتا رہا کہ وہ شاید کسی باہر مصروفیت میں الجھا ہوا ہے۔ اگر ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ یہاں نہیں ہے تو میں اس فنکشن کو چھوڑ کر اسے ڈھونڈنے کے لیے خود چلا جاتا۔ معاذ کو پچھتاوے گھیر رہے تھے۔ نہیں، وہ یہیں کہیں ہیں، وہ کم از کم مجھے اور آپ کو چھوڑ کر جانے والا نہیں ہے۔ معاذ کے ہاتھ میں موبائل تھا جس سے وہ بار بار خیام کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا، مگر کوئی رابطہ نہیں۔ آپ گھر چلے جائیں ابا، مگر میں اسے ڈھونڈے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں کسی لڑکے سے کہتا ہوں وہ آپ کو چھوڑ آئے۔ وہ دونوں چلتے ہوئے خاصے آگے نکل آئے تھے۔ میں بھی تمہارے ساتھ رکوں گا، خیام کی فکر مجھے گھر میں آرام سے نہیں رہنے دے گی۔ وہ 1% بھی راضی نہیں تھے۔ تبھی سامنے سڑک سے خاصے ہٹ کر ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ انہیں کچھ صبح سے گزرا۔ کون ہے؟ معاذ تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ اسلام صاحب اس کے پیچھے تھے۔ ٹارچ کی روشنی میں دیوار کے ساتھ سر جھکائے بیٹھا ہوا وہ خیام ہی تھا۔ اسلام صاحب اور معاذ نے ایک ساتھ ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ خیام، اٹھو بیٹا، میرے ساتھ گھر چلو، اسلام صاحب نے بغیر کسی سوال جواب کے بہت نرمی سے اس سے کہا تھا۔ کچن کی کھڑکی سے نظر آتے پچھلے احاطے میں لاہٹ مائل اجالا اترا تھا۔ صبح ابھی پوری طرح روشن نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ سحر خیزی اس کا پرانا معمول تھی۔ چائے کے پانی کے پکنے کے انتظار میں وہ یوں ہی چند منٹ اس خاموش اور پرسکون منظر میں کھو جاتی تھی۔
سامنے پھیلا سبزہ چمپا کے پھولوں سے لدا درختوں کا جھنڈ، پچھلی دیوار پر پھیلی نارنجی پھولوں کی بیل، سبھی کچھ جو دن میں بہت عام سے محسوس ہوتے تھے، صبح کے ان اولین لمحوں میں کسی خواب کا حصہ محسوس ہوتے تھے۔ بے حد خوبصورت خاموش منظر جو صرف اس کے لیے تخلیق ہوتا تھا۔ ایک زمانے میں تو معاذ نے پورا یقین دلا رکھا تھا کہ یہیں کہیں کسی جھنڈ کے پیچھے کسی درخت کی اوٹ میں بونوں کی کوئی انوکھی دنیا ہے، جہاں وہ اسے کسی دن سیر کے لیے لے جا سکتے ہیں، یا پھر نارنجی پھولوں کے درمیان کہیں چھوٹی چھوٹی ننھی پریاں ہیں جو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اڑنا سکھا دیں گی۔ لیکن یہ تب ہوگا جب وہ اچھی اور نیک بچی بن جائے گی۔ معاذ کی کہی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کی عادت اسے اچھی بچی بنے رہنے پر مجبور کرتی تھی، اور اس اچھی بچی کے لیے ضروری تھا کہ وہ معاذ کے ہوم ورک سے لے کر اس کے سارے چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائے۔ ربیہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ چائے کا پانی پک چکا تھا۔ ابا کے لیے چائے کا کپ تیار کر کے وہ کچن سے باہر آئی۔ گھر پر ابھی بھی سناٹا تھا۔ اب جب وہ یہاں سے جانے ہی والی ہے تو یہ سب مانوس سا ماحول اور روٹین کتنی دور چلی جائے گی۔ محض ایک خوبصورت یاد کا حصہ۔ دن میں کتنی بار وہ آنکھ میں آئے آنسو جھٹکتی تھی۔ کیسی محفوظ معمون پرسکون زندگی تھی اس گھر میں۔ سامنے ابا کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ابا کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اس نے خود کو پوری طرح کنٹرول کیا اور مسکراتی ہوئے اندر داخل ہوئی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ چائے کا کپ میز پر رکھ کر وہ کھڑکی کی طرف منہ کر کے پردے ہٹانے لگی۔ کھلی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کا خوشبو سے بوجھل ہوا ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ تبھی اپنے پیچھے آہٹ پر ربیہ نے مڑ کر دیکھا۔ خیام سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پانی کی نمی تھی اور آنکھیں اب بھی سرخی مائل تھیں۔ سوری، دونوں کے منہ سے ایک ساتھ ہی نکلا۔ ربیہ کے چہرے پر شرمندگی بھری مسکراہٹ ابھری۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ یہاں ہیں۔ میں رات سے یہاں ہوں۔ ابا مجھے ساتھ لے آئے تھے۔ اس کے چہرے سے نگاہ ہٹانے میں خیام کو دقت کا سامنا ہوا تھا۔ ابا اور معاذ پچھلے گارڈن میں ہوں گے، پھر اگر کمرے میں نہیں ملتے تو وہ وہیں ہوتے ہیں صبح کے وقت۔ اس نے بولتے ہوئے مڑ کر چائے کا کپ اٹھایا۔ میں آپ تینوں کے لیے وہیں چائے لے کر آتی ہوں۔ میرے آنے سے آپ کا کام بڑھ گیا۔ دروازے کی طرف جاتی ربیہ نے چونک کر خیام کی طرف دیکھا۔ اتنے عرصے میں وہ جتنی بار بھی یہاں آیا، محض چند لفظوں سے زیادہ وہ کبھی بھی اس کے منہ سے اور کچھ نہیں سن پائی تھی۔ پھر آج ایک ایسی بات برائے بات۔ کیا ہوا؟ ربیہ کی حیرت کو نوٹ کر کے وہ شرمندہ سا ہوا۔ کچھ نہیں، اصل میں آپ بولتے نہیں ہیں نا، اس لیے عجیب سا لگا۔ اس بار ربیہ کو فوراً اپنی بات کے بے تکے پن نے شرمندہ کیا، اور وہ خیام کی مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے وہاں رک بھی نہیں سکی۔ خیام بے ساختہ ہنستا ہی چلا گیا۔ دروازے پر پڑا پردہ ابھی تک ہل رہا تھا۔ سر کو ہلکے سے جھٹکتے ہوئے اس نے خود بھی باہر جانے کے لیے قدم بڑھایا تھا کہ سامنے الماری میں لگے قد آدم آئینے میں دکھائی دیتے عکس نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کیا تھا۔ چہرے پر پھیلی مسکراہٹ ابھی بھی نمایاں تھی، اور ایسے میں وہ خود اپنے آپ کو بے حد اجنبی سا لگا۔ معاذ کے ہمراہ گزرتے زندگی کے اس دور میں جب ہلکی سی مسکراہٹ اس کے حصے میں آنے لگی تھی، تب بھی وہ اس طرح پورے دل کے ساتھ ہنسنے کی ہمت تو کیا خواہش بھی کبھی نہیں کر پایا تھا۔ مگر اس وقت ایک عمر کی بد نصیبی کا رونا جیسے کچھ لمحوں کے لیے پس پش چلا گیا تھا۔ وہ ربیہ کی بات کو یاد کر کے ایک بار پھر سے مسکرایا، مگر اس بار افسردگی غائب تھی۔ کوئی تک بھی تھی بھلا؟ اس نے خود کو سختی کے ساتھ سرزنش کی اور تیزی سے باہر نکل آیا۔ عافیت اسی میں تھی کہ خود سے بھی نگاہ بچا کر چلا جائے۔ برآمدے کی سیڑھیوں سے اتر کر پچھلے گارڈن تک جاتے ہوئے اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ آؤ بیٹا خیام۔ ابا موسمی پھلوں سے لدی کیاریوں کے ساتھ ہی بیت کی کرسی پر بیٹھے تھے، اور معاذ ان کے قریب دیوار کے ساتھ بھنی منڈیر پر۔ اسے آتا دیکھ کر دونوں جس محبت سے مسکرائے تھے، وہ خیام کو پچھلی رات کے اپنے رویے پر شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیتے رہو بیٹا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ ابا نے قریب پڑی دوسری کرسی کی طرف اشارہ کیا، لیکن وہ معاذ کے قریب منڈیر پر ہی بیٹھا۔ معاذ نے دھیرے سے اس کے کندھے کو تھپتھپایا۔ نیند تو ٹھیک آئی نا؟ جی۔ رات تمہیں بخار تھا، ابھی ناشتے کے بعد میرے ساتھ ڈاکٹر کے ہاں چلنا۔ معاذ کا ہاتھ ابھی تک اس کے کندھے پر تھا۔ میں ٹھیک ہوں معاذ بھائی۔ وہ اطمینان دلانا چاہ رہا تھا، لیکن یہاں کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔
معاذ ٹھیک کہہ رہا ہے، تم ڈاکٹر کو دکھاؤ تو مجھے بھی تسلی ہو جائے گی۔ رات میں کتنی دیر پٹیاں رکھی تب جا کر کہیں تمہارا بخار اترا۔ وہ دونوں فکر مند تھے، خیام کی نگاہ جھکی تھی۔ آئی ایم سوری۔ معاذ ہلکے سے ہنس پڑا۔ کس بات کی معذرت؟ کیا بخار ہونے کی؟ نہیں، بلکہ اس نے سر اٹھا کر کچھ کہنا چاہا تھا، تبھی وہ ایک بار پھر آتی دکھائی دی۔ لو بھائی، چائے بھی آ گئی۔ ابا ربیہ کو آتا دیکھ کر خوش دلی سے بولے، السلام علیکم ابا۔ وعلیکم السلام بیٹا، خوش رہو ہمیشہ۔ معاذ اور ابا ربیہ کی طرف دیکھتے ہوئے ایک سے محسوسات سے گزرے۔ بس فقط تھوڑا عرصہ اور۔ چائے کی خوشبو اور بھاپ اڑاتے کپ ان تینوں کو دیتے ہوئے ربیہ نے ان کی خاموشی کو دل پر محسوس کیا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ کوئی بات کہنے سننے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اب آج کل تو جیسے یہ حساسیت عروج پر تھی اور سبھی ایک دوسرے کو تکلیف سے بچانے میں ہمیشہ کی طرح سرگرداں۔ ربیہ بیٹا خیام سے ملی، رات ہم اسے ساتھ لے آئے تھے۔ ابا نے پتہ نہیں اسے نارمل کرنا چاہا تھا یا خود کو۔ ربیہ مسکرا دی۔ ہم ابھی ملے تھے ابا کچھ دیر پہلے، تب بھی مجھے پتہ چلا کہ یہ آئے ہوئے ہیں۔ تمہاری سسرال کے استقبال کی تیاریاں ہم دونوں مل کر سکیں گے نا؟ ابا نے تو ایک لمبی لسٹ تیار کر کے دی ہے کاموں کی۔ جلدی سے ناشتہ بناؤ تاکہ ہم نکلیں گھر سے۔ اب تو مہینے بھر کے لیے آرام کا لفظ ہی ہماری زندگی سے نکلتا دکھائی دے رہے خیام۔ معاذ نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے خود پر مصنوعی تھکن سی طاری کی۔ ربیہ نے حسب توقع فوراً برا مانا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی ابا، انہیں تو کوئی کام سپرد مرد کیجیے گا، ساری زندگی احسان جتاتے رہیں گے مجھ پر، اور میں ابھی صاف کہہ رہی ہوں کہ۔ خیام نے بے ساختہ ایک نگاہ ربیہ پر ڈالی تھی، چنچلائی ہوئی، تیز تیز بولتی ہوئی۔ غصہ نہیں کرتے بیٹا، عادت کا تو پتہ ہے نا بھائی کی۔ ابا نے مسکراتے اس کی بات کاٹی۔ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تم سے۔ کوئی نہیں کرتے۔ ربیہ کھڑکی میں سے امی آوازیں دے رہی تھیں۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر واپس اندر چلی گئی۔ خیام نے ابا اور معاذ دونوں کی مسکراہٹ کو چند لمحوں میں پھیکی پڑتے دیکھا۔ کل سے انشاءاللہ تمہارے نئے اسکول کی باقاعدہ کلاسز شروع ہو جائیں گی۔ ایڈمیشن ابھی کچھ دن اور چلیں گے یا پھر اب بند کر دو گے؟ ابا نے شاید جان بوجھ کر موضوع بدلا تھا۔ خیام خاموش بیٹھا ان کی گفتگو سنے گیا۔ معاذ کے پاس کبھی بھی آئیڈیاز کی کمی نہیں ہوئی تھی۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی بہت کچھ کی گنجائش تھی، مگر وہ وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھا۔ گزشتہ شام سے اب تک بہت کچھ تھا جو تیزی سے گڈ مڈ ہوا تھا اور زندگی میں پھیلا اور الجھا ہوا بھی تھا اور گہرا بھی۔ خالی خالی نگاہوں سے ابا اور معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے خیام کو ان کی باتوں کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، حالانکہ اس نے پورا دھیان لگا کر ان کی باتوں میں دلچسپی لینا چاہی تھی مگر نہیں۔ اور وہ لوگ آخر کیوں نہیں اس سے کل شام کے بارے میں پوچھتے؟ اس کی غیر موجودگی، اس کی خستہ حالی، کسی بھی سوال، کوئی بھی ایک سوال کیوں نہیں اٹھایا گیا اب تک اس پر؟ کوئی تو پوچھے اس سے، کسی حوالے سے صحیح۔ دل سے اٹھتی آواز میں اور بھی شدت تھی۔ خیام نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری۔ ابا، میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ابا اور معاذ دونوں نے بیک وقت چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتانا چاہتا ہوں ابا، سب کچھ۔ اس نے بڑی تیزی سے بات کو دہرایا، جیسے ابھی نہ کہا تو شاید پھر کبھی نہیں کہہ سکے گا۔ ایک گہری سانس لیتے اس نے خود کو حیرت انگیز طور پر بے حد پرسکون محسوس کیا تھا۔ قیام وہاں ہے سالار، اس نے بھی مجھے دیکھا تھا۔ صبح ناشتے پر ایک بار پھر سے اسے یاد آیا۔ وہ کل سے اتنی حیران تھی کہ حد نہیں۔ سالار ہنس پڑا۔ ضرور ہوگا، میں نے کب کہا ہے کہ وہ نہیں تھا، بس مجھے دکھائی نہیں دیا۔ دیکھا، آپ پھر میرا مذاق اڑانے لگے نا؟ وہ تھوڑی سی ناراض ہوئی۔ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں یوں ہی وہم کا شکار ہو رہی ہوں، یا میرا اب بھی دماغ اتنا ہی خراب ہے کہ… بات ادھوری چھوڑ کر اس نے بیزاری سے سر جھٹک کر کسی امکان کو رد کیا۔ سالار کو اس پر پہلے سے بھی زیادہ ہنسی آئی تھی، لیکن اس کی مزید ناراضی کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ میں اپنی پیاری بیوی کے لیے کچھ بھی ایسا ویسا سوچ کر بے ادبی کا مرتکب کیسے ہو سکتا ہوں؟ گیتی کو اب بھی مذاق اڑانے کا سا شبہ ہوا، لیکن سالار کی محبت لمحوں میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور رکھتی تھی۔ بڑے غیر محسوس انداز میں وہ ذات کی تبدیلی کے عمل سے گزری تھی۔ اب تو سوچ کر بھی کوفت ہوتی تھی کہ وہ خیام کے جانے کے بعد مایوسی اور دکھ کے کسی عالم سے گزری تھی۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، مگر انسان نہیں سمجھ سکتا فوری طور پر۔ گیتی نے کھوئے کھوئے سے انداز میں شاید خود سے کہا تھا، یہ عادت تمہیں بالکل نانی ستارہ والی ہے، وہ بھی اسی طرح لمحہ نہیں لگاتی، بات کہیں سے کہیں شروع ہو جاتی ہے۔
بات کہیں سے کہیں شروع کرنے میں، انسان بس سرا پکڑنے میں لگا رہتا ہے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے۔ گیتی ہلکے سے مسکرا دی۔ کچھ غلط تو نہیں کہا نا میں نے؟ خیام کا جانا ہمارے خاندان کے لیے بہت بڑی ٹریجڈی تھا، اور اس کے لیے بے-احسان تو نہیں رہا ہوگا، مگر اب اتنے سال گزر جانے کے بعد سب کچھ بڑی حد تک نارمل ہو گیا۔ خیر، اب اگر وہ معاذ کے پاس آ ہی گیا ہے تو یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اس پر۔ وہ بہتری کی طرف بڑھے گا، اور کیا پتہ پھڑ بھی چکا ہو۔ مجھے اس خبر سے واقعی بڑا اطمینان ہوا ہے۔ آملیٹ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس نے گیتی کی پلیٹ میں رکھا۔ کیا ہمیں نانی کو بتا دینا چاہیے؟ انہیں تسلی ہو جائے گی۔ مجھے ان پر رحم آتا ہے، پہلے فیروزہ خالہ اور اب خیام۔ وہ اب کہتی تو نہیں، لیکن بیتے ہوئے اس سارے قصے میں آج بھی نانی ستارہ کا غم تازہ تھا۔ یہ بات طے شدہ تھی۔ سالار نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن پھر بھی انہیں اس طرح براہ راست بتا دینا خود ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا گیتی۔ پہلے کم از کم خیام کا تو پتہ ہو کہ وہ ان سے ملنا بھی چاہتا ہے یا؟ میں ملنے کے لیے نہیں کہہ رہی، بس اتنا پتہ چل جائے کہ وہ زندہ ہے، یہی بہت بڑی خبر ہوگی ان کے لیے۔ ابھی نہیں، کچھ دن اور رک جاؤ۔ وہ جب یہاں تک آ گیا تو پھر اسے خود کو آزما لینے دو۔ مت بھولو کہ اس کے پیچھے معاذ اور اس کے والد ہیں۔ گیتی نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر تبھی اس کی نگاہ باہر سے آتے ہوئے نبیل پر پڑی تھی۔ مت دیکھو اس کی طرف، میں ہوں نا تمہارے پاس، سالار نے دھیمی آواز میں سے ٹوکا۔ گیتی نے ذرا سے رخ موڑ کر سالار کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، وہ ہلکے سے بڑبڑایا۔ زرد پڑ رہا ہے رنگ تمہارا گیتی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ جا چکا ہے۔ گیتی کی نگاہ نے اس کی نگاہ کا تعاقب کیا تھا۔ نبیل بنا کسی سے الجھے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ واقعی الجھا ہوا تھا یا پھر سالار کی موجودگی نے اسے باز رکھا تھا؟ بظاہر ایسا ہی لگا تھا، لیکن صرف گیتی نے اس کی ایک نظر کی وارننگ کو وصول کیا تھا۔ ویسے حیرت کی بات ہے کہ یہ شخص اتنا مطمئن ہے، یا تو اس کے اعصاب بہت مضبوط ہیں یا پھر یہ ضرورت سے زیادہ پر اعتماد ہے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے کچھ کر لیا ہو۔ گیتی کے منہ سے بے ساختہ ہی نکلا تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبیل کے خلاف جرم ثابت ہو چکا ہے، اور اس کی سزا وہ پا کر ہی رہے گا، اور اگر وہ خدا نہ کرے کسی بھی وجہ سے نکلتا ہے بچ کر، تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ سالار ایک دم بے حد سنجیدہ ہوا۔ گیتی کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ تم فکر مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہونے والا جو پریشان کن ہو۔ اگر اسے سزا نہیں ملنی ہوتی تو اس وقت سرتاج بیگم سے ساتھ یوکے جانے سے نہیں روکا جاتا۔ شک کا اظہار تو ہے نا اس پر۔ سالار نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تسلی دینا چاہی، مگر اندر ہی اندر ایک گہرا سہم روز بروز مزید گھنا ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کا آخری سامان بھی نیچے کھڑے ٹرک میں لوڈ کر دیا گیا تھا۔ خالی در و دیوار کے بیچ اب کچھ بھی نہیں تھا، سو عجیب سی ویرانی اترنا شروع ہو گئی تھی۔ جویا نے ایک خاموش سی نگاہ اپنے کمرے پر ڈالی اور دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی۔ جلدی کرو جویا، سب لوگ ٹیکسی میں بیٹھے ہیں، تم کیا کر رہی ہو آخر؟ سیڑھیوں کے پاس کھڑے سلمان نے جھنجھلا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں گھر کی چابی تھی جو اسے ابھی نیچے مالک مکان کے سپرد کرنا تھی۔ سامان کا وہاں اتروانا اور پھر اوپر چڑھوانا، میری تو زندگی عذاب بنی ہوئی، سارے کام کرنے کے لیے میں ہی رہ گیا ہوں، باقی سب کے عیش ہیں اس گھر میں۔ وہ بڑبڑاتا اس کے پاس سے گزرتا ہوا نیچے گیا تھا۔ جویا خاموشی سے ٹیکسی میں آ کر بیٹھی۔ زویا، شاکرہ امی اور وہ آگے اظہار صاحب تھے۔ سلمان کو بائک پر جانا تھا۔ سڑکیں، بازار، گلیاں تیزی سے پیچھے جاتے گئے۔ راستے بھر کسی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ جب وہاں پہنچے تو سامان اتارا جا رہا تھا۔ آپ لوگوں کو آج آپا گل کے ہاں چلے جانا چاہیے تھا، سامان پھیلا پڑا ہے یہاں سارے میں تو۔ سلمان انہیں دیکھ کر قریب آیا تھا۔ انہیں کب سے فون ملا اور مگر اٹھا ہی نہیں رہی۔ اس کی جھنجھلاہٹ بڑھ رہی تھی۔ مت کریں فون، وہ کام کے موقعوں پر ایسی غائب ہو جاتی ہیں۔ زویا کا لہجہ سخت تھا۔ سلمان اور اظہار صاحب دونوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اور سامان کی فکر مت کریں، پہلے بھی تو آخر شفٹنگ کے بعد کا سارا کام میں نے اور جویا نے کیا تھا۔ آؤ جویا، آئیں امی۔ اس نے مڑ کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اظہار صاحب اور سلمان دونوں نے کچھ چھینپ کر ادھر ادھر دیکھا تھا۔ وہ تینوں اوپر جا چکی تھی۔ ایک تھکا دینے والی طویل دن کے بعد آنے والی صبح کو سویرے آپا گل موجود تھی۔ مجھے پتا تھا کہ یہاں سب کے سب آرام طلب ہیں، سو رہے ہوں گے، اور میں اتنی دور سے ان کی محبت میں دوڑی چلی آئی ہوں۔ انہوں نے یہ جملہ اتنی بار دہرایا تھا کہ جب تک ان کو یقین نہ ہو گیا کہ وہ سب سن چکے ہیں۔ ایک چھوٹا سا سوٹ کیس جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی ابھی تک بند تھا، سوائے سلمان کے
کسی نے بھی اب تک اسے کھولنے کی فرمائش نہیں کی تھی، مگر وہ ابھی موڈ میں نہیں آئی تھیں۔ صبح کا 1 کپ چائے پی کر گھر سے نکلی ہوں، یہاں ابھی تک بھی ناشتے کے آثار نہیں ہیں۔ کرتے کیا ہو تم لوگ؟ اور یہ جویا کہاں ہے؟ انہوں نے پہلی بار جویا کی غیر موجودگی کو نوٹ کیا۔ وہ سو رہی ہے، رات گئے تک گھر سمیٹا ہے، اسے ابھی مت اٹھانا۔ شاکرہ امی کے لہجے میں ہلکی سختی تھی۔ میں تو خود کہتی ہوں کہ اب اسے زیادہ کام مت کروائیں، آج تو مایوں بٹھانا ہے اسے، چند دن کا آرام تو ہر لڑکی کا حق بنتا ہے۔ آپا گل نے ایک مصلحت بھری حمایت کی۔ سلمان، یہاں نیچے حلوہ پوری ملتی ہیں، سب کے لیے لے آؤ، ناشتے سے فارغ ہوں کم از کم۔ تمہیں اتنی بھوک لگ رہی ہے تو ناشتہ بھی کر کے نکلنا تھا، یا پھر بنا کر ہی لے آتی سب کے لیے۔ ایک تو اتنی جلدی آ کر سب کی نیندیں خراب کے اوپر سے آتے حکم۔ سلمان بڑبڑاتا ہوا کمرے سے نکلا تھا۔ آپا گل نے اس کے جانے کے بعد بڑے اہتمام سے ساتھ لایا اور سوٹ کیس کھولا۔ پیلے رنگ کا خوبصورت سوٹ، چوڑیاں، مہندی، اپٹن، چاندی کے زیورات، ایک کے بعد ایک کتنی چیزیں نکل رہی تھیں۔ بڑے شوق اور ارمانوں کے ساتھ شادی کر رہے ہیں فرید بھائی، حالانکہ ان کی بہنیں تو جلی جا رہی ہیں یہ سب کچھ دیکھ کر۔ لاکھوں روپے کی جائیداد جو ہاتھ سے نکل رہی ہے، مگر وہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کر رہی ہے۔ سب کچھ میرے ہاتھ میں تھما دیا، اب ظاہر ہے میں تو اپنی سگی بہن کے لیے سب کچھ اچھے ہی کروں گی نا۔ یہ کڑے بھی فرید بھائی نے آپ کو دیے ہیں آپا گل؟ زویا کے سوال نے ان کی روانی سے چلتی زبان کو بریک لگایا تھا۔ ان پر نگاہ جما کے وہ جواب کے منتظر تھی، اور شاید اس نے ان کڑوں کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا تھا۔ ہاں نا، اپنی خوشی سے دیے ہیں، میں نے مانگے تھوڑی تھے۔ کچھ سپٹا کر انہوں نے غیر ارادی طور پر اپنی قمیض کی آستینوں کو نیچے کھینچ کر ان چمکتے ہوئے کڑوں کو شاید چھپانا چاہا۔ بہت منع کیا، ہاتھ تک جوڑ لیا کہ آپ جو بھی کرنا ہے جویا کے لیے کریں، لیکن وہ کہنے لگے کہ بہنوں کا بڑا حق ہوتا ہے۔ تو اپنی بہنوں کو بھی انہوں نے ایسے کڑے دیے؟ 2.5-3 لاکھ سے کیا کام ہوں گے؟ واقعی بہت بڑا دل ہے۔ آپا گل نے پہلی بار اپنی نمائش پسندی کی عادت پر دل میں افسوس کیا۔ بھلا کیا ضرورت تھی پہن کر آنے کی؟ جویا کی شادی کے بعد بھی پہنے جا سکتے تھے۔ انہوں نے رشتہ طے کروانے پر بھی ایسا ہی کچھ دیا تھا؟ کیا وہ کروڑ پتی آدمی ہیں؟ حالانکہ لگتے تو نہیں ہیں۔ زویا کی لہجے کی کڑواہٹ اتنی بڑی تھی کہ چھلک رہی تھی، اور آنکھوں میں بڑی گہری بے مروتی۔ آپا گل کو عجیب سے احساس نے گھیرا۔ آنے والے دنوں میں زویا کی حیثیت مضبوط تر ہو رہی تھی۔ چند ماہ میں اس کا ہاؤس جاب شروع ہو رہا تھا، اور وہ یقیناً جویا نہیں تھی۔ آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی اپنی سگی بہن کی قیمت لیتے ہوئے آپا گل؟ آپ کی عادتوں کو تو آج تک آپ کی فطرت کا حصہ سمجھ کر میں نے اور جویا دونوں نے نظر انداز کیا ہمیشہ۔ آپ کی لالچ، آپ کی تنگ دلی، ان کی خاموشی سے وہ بالکل صحیح نتیجہ نکال چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا تمہارا ان باتوں سے کیا مطلب ہے زویا، لیکن بڑوں سے بات کرنے کی تمیز تم بالکل کھو چکی ہو۔ تم لوگوں کا ساتھ دیتے دیتے میں نے اپنے گھر کو بھلا دیا۔ اس تنگ خستہ حال 2.5 کمروں کے گھر سے لا کر یہاں اس اتنے بڑے اپارٹمنٹ میں لا کر بٹھا دیا، وہ بھی فری میں، مگر بجائے احسان ماننے کو الٹا ذلیل کر رہے ہو تم مجھے۔ جویا کی شادی ہو جائے پھر بات کروں گی میں تم سے، فی الحال تو مجھے صرف اس کی فکر ہے، بیچاری میری مظلوم بہن پس کر رہے گی۔ شاکرہ امی نے خالی خالی نگاہوں سے زویا اور پھر آپا گل کو دیکھا۔ کاش آپ نے واقعی جویا کی فکر کی ہوتی، کاش اسی فرید الدین سے آپ نے بنا کسی لالچ، کسی غرض کے جویا کا رشتہ کرنا چاہا ہوتا، صرف اس کی بھلائی سوچی ہوتی تو شاید اس کی بدقسمتی کا دکھ کچھ ہلکا ہوتا، مگر آپ نے تو اسے بیچ دیا، اپنی سگی بہن کو بیچ دیا۔ خدا کرے کہ آپ بھی وہ دن دیکھیں جب آپ کی ایک بیٹی دوسری بیٹی کے ساتھ یہی سلوک کرے۔ آپا گل نے بساختہ پہلو بدلا تھا۔ کچھ تھا زویا کے لہجے میں جو کمرے میں پل ہال سناٹا چھایا تھا۔ میں نے کتنا چاہا کہ وہ آپ کے فیصلے سے بغاوت کر دے، یہ اس کا حق ہے، مگر وہ نہ مانی، ایک نہیں سنی اس نے میری۔ وہ حق استعمال نہ کیا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر لڑکی اور ہر عورت کو دیا ہے، کیونکہ وہ تو بہت پہلے خود کو قربان کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی آپا گل، اس وقت سے جب آپ لوگوں نے معاذ بھائی کو اس کی زندگی سے نکالا تھا۔ زندگی اس کے لیے ختم ہو گئی تھی، مگر یہاں کسی کو خوف خدا ہے آج بھی؟ زویا کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ آنسوؤں کو روکنے کی مزید کوشش اب لا حاصل تھی، اور آپا گل کے سامنے وہ کبھی بھی رونا نہیں چاہتی تھی۔ دیکھا آپ نے کیسے الزامات لگا رہی تھی، جیسے میں ڈر ہی جاؤں گی اس سے۔ زویا کے جانے کے بعد ایک پھیکی سی مسکراہٹ وہ چہرے پر لانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یہ اچھے آثار نہیں ہیں امی، ایک ماس کے قصے نے سارے خاندان میں عزت 2 کوڑی کی کر دی ہماری۔ یہ زویا تو اور بھی آگے نکل رہی ہے، غلطی کی جو اسے کو ایجوکیشن میں ہم نے پڑھنے دیا، جلدی اس کا بھی بندوبست نہ کیا تو۔ وہ بولے کہ جب تک سلمان واپس نہ لوٹا۔ آج پلیٹیں ڈونگے نکال کر لانے کی زحمت انہوں نے خود اٹھا لی تھی۔
کسی کو بھی آواز نہیں دی۔ شکر ہے خدا کا، ہمارا تو دل اور دامن دونوں ہی صاف ہیں۔ جس کمرے میں زویا تھی اس کے سامنے سے گزرتے انہوں نے بطور خاص اونچی آواز، مگر جواب میں خاموشی چھائی رہی۔ شاید زویا کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، یا شاید کسی کے پاس بھی کچھ نہیں تھا سوائے آپا گل کے۔ حیرت انگیز طور پر آج انہوں نے سلمان یا اظہار صاحب کے سامنے زویا کی کسی شکایت کو نہیں دہرایا تھا۔ زویا سارا دن کمرے سے نہیں نکلی۔ فرید الدین کی بہنوں کو عصر کے بعد آنا تھا، صرف بٹھانے کا انتظام کرنا تھا، کھانا پینا فرید الدین کی طرف سے آنا تھا، لیکن یہ بات اس کی بہنوں سے پوشیدہ رکھنا ضروری تھا۔ آپا گل کی بیٹیاں آ گئی تھیں۔ آج کے دن کے حساب سے ان کی تیاریاں مکمل تھیں۔ جویا، آپا گل نے کمرے کا دروازہ کھول کر اسے آواز دی۔ وہ سامنے بیڈ پر بیٹھی قرآن شریف پڑھ رہی تھی۔ ان کی آواز پر بھی اس کا تسلسل نہیں ٹوٹا تھا۔ زویا انہیں دیکھتے کمرے سے باہر چلی گئی۔ آپا گل نے احتراماً کچھ لمحے کی خاموشی اختیار کی۔ یہ دیکھ کر بہرحال سکون بھی ملا کہ وہ خاصی نارمل ہے۔ چہرے پر رونے دھونے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ان کی جائزہ لیتی نگاہ جویا پر جمی تھی۔ زرد رنگت والے چہرے پر صرف آنکھیں نمایاں تھیں اور اس کے گلابی ہونٹ اب سفید پڑ چکے تھے۔ فرید الدین کے ہاتھ سے آئی ہوئی چوڑیاں اور کپڑے اس پر بے حد ڈھیلے پڑنے تھے، اور فرید الدین کی بہنوں کو اس سخت بیمار نظر آتی دلہن پر اعتراض کرنے کا کھلا موقع مل جانا تھا، اور خود فرید الدین بھی اس طرف اشارہ کر چکا تھا پہلے ہی۔ آپا گل کو گھبراہٹ نے گھیرا۔ پچھلی بار جب فرید الدین کی بہنیں آئی تھی تب تک جویا پھر بھی کسی حد تک بہتر نظر آتی تھی، لیکن اب تو صرف اس کا سایہ سا تھا، اور جو خدا نہ کرے کہ انہیں اس پکے بیپاری والی فکر نے گھیرا جو اپنا مال خراب ہونے کے ڈر سے جلد فروخت کرنے کی فکر میں گھرتا ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہا دھو کر کپڑے بدل لو جویا، اور چہرے پر کچھ لگا لینا، فاؤنڈیشن وغیرہ۔ وہ لوگ اب آتے ہی ہوں گے، اور ہاں، اپنے لیے دعا ضرور کرنا۔ پتہ نہیں اس نے ان کے ہدایت نامہ سنا بھی تھا یا نہیں۔ آپا گل کو جویا کے بے تاثر چہرے سے کچھ اندازہ نہیں ہوا تھا، اور وہ اسی طرح تلاوت کیے گی۔ آپا گل دروازہ بند کر کے واپس جا چکی تھی۔ جویا کی آنکھ سے آنسو گر کر چہرے پر پھیلتا چلا گیا۔ میں پھر کہتی ہوں جویا، مت ہونے دو یہ سب، اور کچھ نہ سے اپنی زندگی میں امید تو رہنے دو، خود کو اس طرح مت ختم کرو۔ جب وہ پیلا جوڑا پہن کر آپا گل کے حسب حکم فاؤنڈیشن کی بوتل کھول رہی تھی، زویا کمرے میں واپس آئی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ جویا سے ناراض تھی۔ اس شادی سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کر لینے کے بعد وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے سامنے، نہیں کرو، ابھی بھی وقت ہے جویا۔ میں معاذ بھائی کے ہاں جانے کا نام بھی نہیں لوں گی ساری زندگی، لیکن ہم کہیں اور رہ سکتے ہیں، دوستوں یا کسی رشتہ دار کے گھر۔ بعد میں ہاسٹل چلے جائیں گے۔ میرا فائنل ایئر ہے جویا، میں سنبھال لوں گی سب کچھ، پلیز پلیز ایسا نہ ہونے دو۔ وہ منت کرتی اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ جڑے ہوئے تھے اور وہ بری طرح رو رہی تھی۔ خود پر ناسی، مجھ پر رحم کرو جویا، میں بہت بہت زیادہ پیار کرتی ہوں تم سے۔ میرا دل بند ہو جائے گا یہ سب دیکھ کر۔ جویا نے فاؤنڈیشن کی بوتل واپس رکھ کر محبت سے زویا کے چہرے کو چھوا۔ مت رو زویا، سنبھالو خود کو، اس طرح مت کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ زویا نے غصے سے اس کے ہاتھ کو جھٹکا۔ جھوٹ بولتی ہو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بے رحم ہو چکی ہو تمہیں کسی پر ترس نہیں آتا، خود پر بھی نہیں۔ خود پر رحم کھانے کے لیے اب بچا ہی کیا ہے زویا؟ 4 سال پہلے سب کچھ ختم ہوا۔ اس نے فاؤنڈیشن کی تھوڑی سی مقدار ہتھیلی پر نکال کر چہرے پر ملنا شروع کی۔ اب کم از کم کچھ لوگوں کا تو بھلا ہو رہا ہے۔ امی، ابو، سلمان بھائی آرام سے زندگی بسر کرتے رہیں گے، انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کبھی بھی۔ میں سنبھال سکتی ہوں ان سب کو، پڑھائی ختم ہو گئی ہے میری تقریباً۔ آنکھوں کو خشک کرتی ہوئی آخری لمحے تک بھی پر امید تھی زویا۔ نہیں، کبھی نہیں، تم ایسا سوچنا بھی مت۔ تم اپنی پوری زندگی خود جینا زویا، پورے دل، پوری خوشی کے ساتھ۔ کسی سمجھوتے، کسی قربانی پر خود کو ضائع مت ہونے دینا تم۔ سنا تم نے؟ جویا کی آواز بتدریج نیچی ہوئی تھی، وہ بہت سنجیدہ تھی۔ میں تمہارے لیے بہت ساری دعائیں کرتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ ضرور سنے گا۔ بات ختم کر کے اس نے جھک کر زویا کی پیشانی پر پیار کیا۔ زویا کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، تب بھی وہ عجیب سے انداز میں ہنس پڑی۔ زویا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شیشے میں دکھائی دیتے اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ ہنستی چلی جا رہی تھی۔ دیکھو تو ذرا، فاؤنڈیشن لگانے سے چہرے کی رنگت کیسی عجیب سی ہو رہی ہے۔ اس سے تو پہلے ہی بہتر تھی، کم از کم اصلی تو تھی۔ میں منہ دھو کر آتی ہوں۔
وہ نارمل سے انداز میں کہتی ہوئی واش روم میں چلی گئی، لیکن اس کی چال کی لڑکھڑاہٹ میں کچھ عجیب غیر معمولی پن جھلکتا تھا۔ زویا فکر مندی سے وہیں بیٹھی رہی۔ جویا نے پتہ نہیں کتنے منٹ تک منہ پر پانی ڈالا تھا، اور جب وہ واپس آئی تو مہمانوں کی آمد کا شور اٹھ چکا تھا۔ وہ لوگ آ گئے ہیں، تھوڑی دیر میں جب میں کہوں تو جویا کو رسم کے لیے لے آنا۔ آپا گل نے دروازہ کھول کر اتنی سی بات تیزی سے کہی اور مڑنے لگی تھی، تب کچھ اور یاد آیا۔ یہ سارے کپڑے گیلے کر لیے تم نے؟ کچھ تو ہوش کیا کرو جویا، اور وہ فاؤنڈیشن، چوڑیاں۔ امی امی، باہر سے ان کی بیٹیاں آواز دے رہی تھیں۔ ساری ذمہ داریاں میرے بچیوں پر آ گئی ہے۔ پہلی بات ادھوری چھوڑ کر انہوں نے زویا کی طرف دیکھ کر کہا، اور پھر جس تیزی سے آئی تھی اس سے زیادہ تیزی سے واپس چلی گئی۔ یہ اور ان کی بچیاں۔ زویا نے منہ بنا کر سر کو بیزاری سے جھٹکا۔ کچھ اور پہن لو، میں تمہارے کپڑے دوبارہ استری کر دیتی ہوں۔ نہیں ٹھیک ہیں، ابھی سوکھ جائیں گے، اتنے بھی گیلے نہیں ہوئے۔ اور یہ چوڑیاں؟ زویا نے ڈبہ اس کے آگے کیا۔ اس میں سنہری، ہری اور پیلی چوڑیوں کے خوبصورت سیٹ جگمگا رہے تھے۔ کوئی وقت تھا کہ اس طرح کی چیزوں پر اس کی اور زویا کی ایک چھوٹی سی بحث تو ہو ہی جاتی تھی، مگر جویا نے دل کڑا کر کے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ مگر یہ نہیں پہنوں گی میں زویا، رکھ تو ادھر۔ کیوں؟ ابھی تو صرف فرید الدین کی بھیجی ہوئی چوڑیاں ہیں، وہی نہیں پہنی جا رہی تم سے؟ آگے کی زندگی کیسے کٹے گی جویا؟ اس بار زویا کے لہجے میں سختی نہیں، رحم تھا۔ جویا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپا گل کی بیٹیاں جویا کو لینے آئی تھی۔ میک اپ، زرق برق لباس، مہندی، جولری اور چہروں پر آپا گل والی بے حسی۔ چلیں جویا خالہ۔ ان میں سے ایک نے اس کے سر پر دوپٹہ ڈالا اور تیزی سے ہاتھ پکڑ کر کھڑا بھی کر لیا۔ ایک منٹ، آپ کی شکل کیسی ہو رہی ہے؟ دوسری نے تنقیدی نگاہوں سے دیکھتے اسے روکا، اور قریب پڑی اس فاؤنڈیشن کو جسے ابھی جویا نے دھو کر صاف کیا تھا جھٹ پٹ پھر سے اس کے چہرے پر مل دیا۔ جویا نہیں کرتی رہ گئی۔ وہ دونوں سے تقریباً دھکیلتی ہوئی دروازے تک لائی تھی، اور باہر آ کر ہی ان کی نگاہ چوڑیوں سے خالی ہاتھوں پر پڑی تھی۔ لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ کچھ بچیاں ڈھول کو بلا وجہ یوں ہی بجا رہی تھی، اور فرید الدین کی وہ بہنیں جن کے بارے میں آپا گل کی رائے بے حد بری تھی، اس وقت خاصی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ آپا گل نے آگے بڑھ کر جویا کے بازو تھامے اور اپنے قریب صوفے پر بٹھا دیا۔ جویا کی کانپتی ہوئی ٹانگوں کو آنے والی کئی عورتوں نے نوٹ کیا تھا۔ لڑکی شاید بیمار ہے، شبے کی تصدیق ہونے میں دیر نہیں لگی تھی۔ جویا کی فاؤنڈیشن ملی زرد رنگت بہت عجیب سا تاثر دے رہی تھی، اور اس کی مخصوص کشش جو اب تک جیسے تیسے اس کا ساتھ دے رہی تھی اب گم ہو چکی تھی۔ اس کی نظریں اس طرح جھکی تھی جیسے اب کبھی بھی نگاہ اٹھا کر زمانے کو نہ دیکھنے کا تہیہ کر چکی ہے۔ فرید الدین کی بہنوں کی ناپسندیدگی ظاہر ہونے میں دیر نہیں لگی تھی۔ جب ہم رشتہ طے کرنے کے لیے آئے تھے تب تو اچھی خاصی تھی، انہی سے کسی نے ایک اور رشتہ دار عورت سے کہا۔ اب تو دیکھ کر وحشت ہو رہی ہے۔ دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑی زویا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس کی نیک دل، صابر اور خوبصورت بہن کس طرح لوگوں کی نگاہوں میں تماشا بنی تھی۔ رسم شروع کیجیے۔ آپا گل اس وقت بڑی متانت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ بات کو بگڑنے نہ دینا ہی ان کی کامیابی تھی۔ فرید الدین کی سب سے بڑی بہن ہچکچاتے ہوئے اٹھ کر جویا کے قریب آ کر بیٹھی تھی۔ آپا گل کو اٹھ کر برابر والے صوفے پر جانا پڑا۔ خاموش بیٹھی شاکرہ امی جویا کے اور بھی قریب ہوئی۔ دو چار چوڑیاں تو ہاتھ میں ڈال دیتی جویا کے، ہم لائے بھی تھے، اور اب خالی ہاتھ کتنے برے لگ رہے ہیں۔ جویا کا ہاتھ تھام کر رسم کرنے سے پہلے انہوں نے آپا گل کو جتانا ضروری سمجھا۔ تیل، اپٹن، مٹھائی سامنے رکھی میز پر سب کچھ خوبصورتی کے ساتھ رکھا تھا۔ سامنے بیٹھی سبھی خواتین میں رسم دیکھنے کی دلچسپی ایک ہی دم بھر چکی تھی۔ تبھی ایک بڑی عجیب سی بات ہوئی۔ فرید الدین کی بہن کا اپٹن لگانے کے لیے بڑا ہوا ہاتھ فضا میں ہی معلق رہ گیا۔ جویا کا سر شاکرہ امی کے کندھے سے ٹکا، اور اس سے پہلے کہ اسے سنبھال پاتی وہ ایک بے جان وجود کی طرح ان کی گود میں گری تھی۔ جویا؟ عورتوں کے ایک چھوٹے سے ہجوم میں سے زویا کو اس تک پہنچنے میں دقت کا سامنا ہوا تھا۔ سپہر ڈھل کر شام میں بدل رہی تھی جب خیام کی بازار سے واپسی ہوئی تھی۔ چھوٹی موٹی کئی چیزوں کے ساتھ بہت سے پھول بھی تھے جو اسے خاصی دور سے جا کر لانے پڑے تھے۔ چند بڑے بڑے شاپرز اپنی بائک پر سے اٹھا کر گھر کی داخلی سیڑھیوں پر آ کر کھڑا ہوا تھا۔ سامنے اندر کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ انہیں یہیں کہیں رکھ دے یا پھر اندر چلا جائے سیدھا۔ اس کی بے تکلفی ابا کے کمرے اور اسٹڈی تک تھی۔
اندر جاتے ہوئے ہمیشہ اطلاع دے کر ہی گیا تھا۔ تبھی دادی کو اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہ سیڑھیوں پر کھڑا دکھائی دے دیا۔ ارے خیام بیٹا، وہ وہیں سے پکاری، اندر جا کر کیوں نہیں رکھ دیتے یہ سامان؟ ادھر ہال میں یا کچن میں؟ جی، اس نے تابعداری سے سر ہلایا، مگر اندر جانے کے بجائے وہیں برآمدے میں کھڑا رہا۔ معاذ بھائی، معاذ بھائی۔ ربیہ اس کی آواز پر ہی کمرے سے نکل کر آئی تھی۔ بھائی گھر پر نہیں ہے، کہیں گئے ہوئے ہیں۔ ربیہ کی آواز نیچی تھی اور وہ کافی خاموش خاموش سی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک قدرتی سی افسردگی تھی جو آج اسے گھیرے لے رہی تھی۔ خیام نے دانستہ نگاہ چرائی۔ یہ سامان جگہ بتا دے، میں خود رکھ دوں گا۔ اچھا، پھر یہ کچن میں لے آئیں، اور یہ پھول ادھر ہال میں۔ تم آگے کچن میں کام کرتی شائستہ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ جی آنٹی، یہ چیک کر لیں لسٹ۔ تم نے دیکھ لی، کافی ہے، چائے پیو گے؟ اس کے کچھ کہنے سے پہلے وہ ربیہ کی طرف مڑ چکی تھی۔ ربیہ، خیام کے لیے چائے بناؤ، تھکا ہوا آیا ہے، تم رک گئے تو بہت آسانی رہی مجھے۔ بہت شکریہ بیٹا کہ تم نے اتنا ساتھ دیا، ورنہ ماں سے تو ایک کام کو اتنی بار کہنا پڑتا ہے کہ بیکار میں غصہ آنے لگتا ہے۔ بی پی پہلے ہی بڑھا رہتا ہے میرا، لیکن اسے خیال نہیں ہے۔ وہ خیام سے بہت خوش تھی اور اس کا اظہار بار بار ہوتا تھا۔ ربیہ کو یاد نہیں آتا تھا کہ وہ اتنے خوشگوار انداز میں اور کس سے بات کرتی ہیں۔ تم ہال میں بیٹھو ربیہ، وہیں چائے لے کر آتی ہے۔ بس یہ تھوڑا سا کام اور نپٹا لوں، مغرب کے بعد وہ لوگ آ جائیں گے، بس دعا کرو سب کچھ خیریت سے ہی ہو جائے۔ جی، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ ہال میں پھول میز پر رکھے تھے۔ آج ربیہ کے سسرال والے پہنچ رہے تھے اور سارا اہتمام انہیں خوش نصیبوں کے لیے تھا۔ خیام نے ایک تھکی تھکی سی سانس لی۔ قسمت کا گورکھ دھندا۔ کاش اگر بہت پہلے وہ ابا اور ماں کو اپنی ساری حقیقت بتانے کی ہمت کر لیتا تو سارے کا سارا بوجھ زائل ہو جانا تھا۔ تب شاید وہ زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتا تھا۔ تب شاید ربیہ کے لیے بھی۔ دل سے اٹھتی آواز میں آج بار بار شدت سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ محسنوں کی بیٹی، اور محسن بھی کون؟ جنہوں نے نئی زندگی دی، تلخی اور تاریکی کے انتہائی گہرائی سے نکال کر روشن راستے پر قدم رکھنا سکھایا، زندگی سے جڑے سب سے تکلیف دہ احساس سے چھٹکارا دلا دیا۔ خیام کی براؤن آنکھوں میں نمی سی اتری۔ ابا کے سامنے اپنے خاندان کی حقیقت بتاتے ہوئے بہت کچھ غیر متوقع ہوا تھا۔ وہ سب جو خود خیام کے خیال میں انہیں اور معاذ بھائی کو بری طرح چونکا سکتا تھا، ایک معمول کا قصہ بنے تھے۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ سب زندگی کا حصہ ہے، مکمل زندگی نہیں، اور حقیقت میں خود زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی حیرت انگیز نہیں ہے۔ ابا نے کہا تھا۔ تم خود کو کس بات کی سزا دے رہے ہو بیٹا؟ کس پر اپنا غصہ اتار رہے ہو؟ وہ مظلوم ماں جو اب اس دنیا سے بھی جا چکی اپنی ساری حسرتوں کو لے کر، اس پر؟ یا پھر اپنی نانے کے اس خاندان پر جو حالات کا شکار ہو کر نہ جانے کیسے اب تک اپنی گزر بسر کرتا آیا ہے؟ وہ جنہوں نے تمہارے لاڈ پیار میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اپنی کسی بھی پریشانی کا بوجھ تم پر نہیں ڈالا۔ خیام، تم نے انہیں چھوڑ کر اچھا نہیں کیا بیٹا۔ زندگی کو آزمانے کے لیے نکلنا مردوں کا شیوا ہے، لیکن تعلق توڑنا ہرگز نہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا، خیام کے دل میں لفظ پر لفظ اترا تھا۔ وہ محلے، وہ سیٹ اپ آسمان سے نہیں اترے تھے خیام، انسانوں کی تخلیق ہے۔ نفرت کرنی ہے تو ان مظلوم عورتوں سے نہیں، بلکہ باہر کی دنیا کے نام نہاد شریفوں سے کرو۔ وہ شاید کچھ اور بھی کہنا چاہ رہے تھے، تبھی معاذ نے بے تکی سے مداخلت کی تھی۔ باہر کی دنیا کے لوگوں کی بھی اپنی بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں خیام۔ ہر شخص خود اپنی ذات کا اسیر ہے، ہر ایک کے لیے رعایت رکھنا سیکھ لو، باظرف ہونا سب سے ضروری ہے۔ خیام کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ معاذ نے کس کی طرف سے صفائی دی تھی، لیکن اس سارے قصے کو دل بھر کر دہرا لینے کے بعد جب وہ ابا کے گلے لگا تھا تو دل پر مدت سے لگا داغ ندامت دھل چکا تھا۔ پچھلے گارڈن میں گزشتہ صبح اس نے پہلی بار سکون بھرا سانس لیا تھا۔ یہ گھر اور اس کے لوگ سحر انگیز تھے۔ آپ کی چائے؟ ربیہ اس کے قریب چائے کا کپ رکھ رہی تھی۔ شکریہ۔ کس بات کا؟ آپ کی چائے کا۔ وہ افسردگی سے مسکرائی۔ کوشش کے باوجود وہ خود کو اس کی طرف دیکھنے سے باز نہیں رکھ پایا تھا۔ وہی تھی جسے دیکھ کر گیتی یاد آتی تھی، اور وہی تھی جو گیتی کو بھلانے کا سبب بھی بنی تھی۔ سادہ پرکشش سا وجود جس کے تصور سے بھی وہ اپنائیت کے گہرے احساس کے ساتھ بندھا تھا، اور کچھ عرصے بعد اسے صرف تصور میں دیکھا کرے گا۔ بہت مبارک ہو آپ کو ربیہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اس بار خیام نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ خیام نے نوٹ کیا وہ خوش نہیں تھی، کم از کم ویسے جیسے ایسے موقعوں پر لڑکیاں ہوتی ہیں۔
آپ تو یہاں ہوں گے نا؟ ابا اور ماس کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے ان کی بہت فکر ہے، وہ بہت سادہ دل لوگ ہیں۔ ماس کو تو خود سے کھانا بھی یاد نہیں رہتا، اور ابا وہ تو کسی ہمدرد کو پا کر وہ رو دینے کو تھی۔ قیام نے ایک گہرا سانس لیا۔ کیسی خوبصورت اور پیاری سی وجہ تھی ربیہ کی افسردگی کی، خود اس کی اپنی طرح، اور یہ پہلی ذمہ داری جو اسے سونپ رہی تھی خود اس کی بھی تو تھی۔ ارے آپ بالکل فکر نہ کریں، بلکہ ابا اور معاذ بھائی کے لیے تو آپ کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ بڑی خوش دلی سے مسکرایا، لیکن ربیہ بہت سنجیدہ تھی۔ آپ کو نہیں پتا، بھائی خوش نہیں ہے۔ بہت دن پہلے وہ اپنی ہر خوشی سے دستبردار ہو چکی ہیں، ہر راستہ بند کر چکے ہیں خود پر، بہت بہت تنہا، بہت دکھی۔ قیام نے مضطرب سا ہو کر ربیہ کی طرف دیکھا۔ سو وہ بات، وہ ڈر جو اسے معاذ کی طرف سے فکر مند کرتا تھا، سچ تھا۔ میں معاذ بھائی کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں ربیہ، آپ دیکھیں گی کہ وہ کتنے خوش و خرم زندگی۔ برابر والے کمرے سے دادی ربیہ کو آواز دے رہی تھی۔ جی آئی دادی؟ آنکھوں میں آتے آنسو کو صاف کرتے ہوئے ربیہ نے اونچی آواز میں ان کا پکار کا جواب دیا اور جاتے جاتے مڑ کر قیام کی طرف دیکھا۔ کاش آپ ایسا کر سکیں، کاش وہ آپ کو ایسا کرنے دیں، یہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا قیام۔ بات مکمل کر کے وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ قیام، اس نے زیر لب اپنا نام دہرایا۔ آج سے پہلے کبھی اسے اپنا نام اتنا اچھا نہیں لگا، اور نہ ہی اپنا آپ اتنا معتبر۔ دل خوشی اور دکھ کے ملے جلے احساس سے بوجھل ہوا تھا۔ کیا تھا جو معاذ بھائی جیسے بےحد پیارے انسان کی زندگی کا تکلیف دہ باب تھا؟ وہ اسے پڑھنا چاہتا تھا۔ بیٹا، دنیا بھی چائے کا کپ ہے۔ وہ تیز قدموں سے اسٹڈی کی طرف جاتے ہوئے گہری سوچ میں گم تھا۔ مہمان وقت سے پہلے ہی آگے تھے۔ تھوڑے سے لوگ تھے، لڑکے کے والدین اور شاید بھائی بہن، ایک بزرگ رشتہ دار، لیکن لڑکا خود نہیں تھا۔ قیام کو ابا اور معاذ کے اصرار پر ان سے ملنا بھی پڑا اور ساتھ میں بیٹھنا بھی، سو وہ ایک زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر لیے ان سب کے درمیان بیٹھا رہا۔ میرا بھتیجا ہے، آج کل یہاں میرے پاس آیا ہوا ہے، ابا کسی کو اس کے بارے میں بتا رہے تھے۔ قیام کی آنکھیں بھیگنے لگی، کوشش کے باوجود بھی خود کو جذباتی ہونے سے نہیں روک پایا تھا۔ لڑکے کے ساتھ نہ آنے کے بارے میں کوئی وجہ بتائی جا رہی تھی۔ قیام بڑی خاموشی سے بڑے ہال سے نکلا تھا، کسی کی بھی توجہ اس پر نہیں تھی، لیکن ابا کی نگاہ نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ حد درجہ اداس تھا، اور اس بار اداسی کی وجہ بھی کچھ اور، یہ بات طے شدہ تھی۔ ایک گہری سانس لے کر وہ پھر سے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ شام ڈھل کر رات میں بدلنے لگی۔ وہ چپ چاپ اسٹڈی کی سیڑھیوں پر بیٹھا رہا، خود کو مربوط کر کے۔ وہ جلدی واپس اندر جانا چاہتا تھا تاکہ اس کی غیر حاضری کا نوٹس نہ لیا جا سکے۔ تبھی کسی نے گیٹ پر ہلکی سی بیل کو بجایا تھا۔ قیام تیزی سے اٹھ کر گیٹ کی طرف گیا۔ السلام علیکم۔ سامنے کھڑی پریشان حال بزرگ خاتون کو دیکھ کر اسے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ بالکل اکیلی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، مجھے اسلام بھائی سے ملنا ہے یا پھر ماں سے؟ گھر پر اس وقت مہمان ہیں، اور قیام نے کچھ ہچکچاہٹ سے محسوس کی تھی۔ میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے بیٹا، میں بہت مشکل سے آئی ہوں، گھر بھی بھول گئی تھی۔ تم انہیں کہو کہ شاکرہ آئی ہے، وہ ضرور مل لیں گے مجھ سے۔ اس کے انداز میں بے بسی تھی۔ قیام نے بنا کچھ کہے ان کو آنے کا راستہ دیا۔ وہ گیٹ سے اندر آئے اور پھر سیڑھیوں سے کچھ ہی دور روکی۔ میں یہیں بات کر لوں گی، تم بلا لو بس۔ قیام تیز قدموں سے چلتا ہوا برآمدے کی سیڑھیوں پر آیا، تبھی شائستہ اندر سے نکل کر آئی تھی۔ گیٹ پر کون تھا قیام؟ آنٹی، کوئی خاتون ملنے آئی ہیں، معاذ بھائی ابا سے۔ تم کہہ دو کہ وہ مصروف ہے، پھر کسی وقت آ جائے۔ وہ واپس اندر مڑنے لگی تھی۔ میں نے کہا تھا، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ بہت ضروری بات کرنی، ان کا نام شاکرہ ہے۔ شائستہ امی کا قدم وہی تھما تھا۔ قیام نے بہت حیرت سے انہیں تیز قدموں سے اس کی طرف چاہتے دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ تم یہاں آ گئی شاکرہ؟ میرے بچے، میرے گھرانے پر دل بھر کر کیچڑ چھاڑنے کے بعد بھی انسان میں کم از کم اتنی تو شرم ہونی چاہیے کہ وہ پھر سامنا کرنے سے بھی گریز کرے۔ قیام جب وہاں پہنچا تو اس نے انہیں بے حد غصے میں کہتے سنا تھا۔ وہ چند قدم پیچھے رکا تھا۔ دوسری خاتون کی آواز دھیمی تھی، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ سکا۔ ایک کپڑے سی کر گزارا کرنے والی عورت کا بیٹا، آوارہ نااہل، جس کی ہنسی اڑانے کا کوئی موقع نہیں جانے دیا تم نے اور تمہارے خاندان نے شاکرہ۔ عروج پر تھی تمہاری فرعونیت۔ کس حقارت سے تم نے ہماری شرافت اور بے بسی کو دیکھا ہمیشہ۔ شائستہ کی آواز میں نمی آ رہی تھی، لیکن وہ خود کو ہرگز بھی کمزور نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی۔ قیام نے دل پر بھاری بوجھ سا محسوس کیا۔ زندگی سے جڑے دکھ اور بے بسی کی کہانیاں صرف نانی ستارہ کے محلے تک ہی کب محدود تھی؟
میں ہاتھ جوڑتی ہوں شائستہ، بہت سزا پالی ہم نے، معاف کر دو، خدا کے لیے مدد کرو میری، بہت امید لے کر آئی ہوں۔ اس بار ان کی آواز واضح تھی۔ معافی اور امید دونوں اللہ ہی سے مانگیے، ہم کمزور لوگ بھلا کیسے کسی کو کیا دے سکتے ہیں۔ وہ مزید کچھ سنے بغیر واپس مڑی۔ خیام بیٹا، گیٹ بند کر لینا، اس کے قریب سے کہتی واپس سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ شائستہ شائستہ، وہ بے قراری سے پکار رہی تھی۔ میری بچی مر جائے گی، چویا مر جائے گی۔ خیام نے انہیں کہتے سنا۔ برآمدے کی سیڑھیاں خالی تھی، شائستہ اندر جا چکی تھی۔ وہ خاتون بری طرح رو رہی تھی۔ گیٹ پر وہی رکشے والا آ کر کھڑا ہوا تھا جو انہیں لایا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، مگ واپس بھی چھوڑنا ہے، کرایہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کتنا کرایہ؟ خیام نے اسے مطلوبہ کرایہ دے دیا تو مطمئن ہو کر دوبارہ رکشے میں جا بیٹھا۔ شاکرہ ابھی تک رو رہی تھی۔ میری جویا مر جائے گی۔ اس ادھورے بھید بھرے قصے کا فی الوقت ایک وہی گواہ تھا۔ اس نے انہیں گیٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر سخت بے چینی سے محسوس کی تھی۔ معاذ کی قسمت بند دروازے کا قفل اسی نام سے کھلتا تھا، جویا۔ اسے پورا یقین تھا۔ سنیں؟ وہ بہت تیزی سے ان کے پیچھے آیا۔ اس کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ یہ وقت نکل جاتا تو شاید وہ خود کو پھر کبھی بھی معاف نہ کر پاتا۔ شام ڈھلے آئے مہمان رات کا کھانا کھا کر بڑے معقول وقت میں رخصت ہوئے تھے، سو جو ہنگامہ اور مصروفیت رات دیر گئے تک متوقع تھی جلد اختتام پذیر ہوئی۔ دادی سونے کے لیے لیٹ چکی تھی اور باقی گھر والے ہال میں اب بھی موجود تھے۔ اتنے سال بیرون ملک رہنے کا نتیجہ ہے، نہ اپنا وقت خراب کیا اور نہ دوسروں کو بے آرام کیا، ورنہ یہیں کئی ملنے والوں میں ربیہ کا رشتہ کیا ہوتا تو آدھی رات گزر جاتی ایک اس دعوت کے پیچھے۔ شائستہ بےحد خوش تھے اور ربیہ کے سسرال کی مستقل تعریف میں مصروف۔ ابا کے دوست ہیں، آخر ان کا کچھ تو اثر آنا ہی ہے، کیوں خیام؟ معاذ نے ہنس کر خیام کی طرف دیکھا۔ وہ آج مستقل ہی مصروف رہا تھا، ایک ذمہ دار فیملی ممبر کی طرح، مہمانوں کو کمپنی دینے کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اچھے میزبانوں کی طرح پیش اس کی طرف سے آج معاذ بڑا مطمئن رہا تھا۔ وہ میز پر سے کچھ اٹھا کر کچن میں رکھنے جا رہا تھا۔ معاذ کی بات پر مسکرا کر باہر چلا گیا تھا۔ ابا کی نظر اتفاق سے اس پر پڑی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہم ہی ہو، انہوں نے پہلو بدلتے ہوئے کچھ ایسا ہی گمان کیا۔ کچن میں ربیہ کھڑی ابھی بھی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ خیام کو آتا دیکھ کر وہ کچھ شرمندگی سے مسکرائی تھی۔ آپ رہنے دیتے، میں اٹھا لیتی، کب سے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ مہمانوں کے جانے کے بعد وہ کپڑے تبدیل کر چکی تھی، لیکن چہرے پر مٹے مٹے سے میک اپ کے نشان باقی تھے۔ خیام نے ایک بار پھر بوقت نگاہ چرائی۔ ابا کہتے ہیں کہ یہ میرا اپنا گھر ہے، پھر آپ کیوں چاہتی ہیں ربیہ کہ میں یہاں خود کو غیر سمجھوں؟ وہ مڑ کر دوسرے کاؤنٹر پر چیزیں رکھنے لگا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، سوری اگر آپ کو برا لگا تو۔ وہ کچھ اور شرمندہ ہوئی۔ اصل میں آج آپ اتنے مصروف ہیں صبح سے کہ میرے لیے سب بہت خوشی کا باعث ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ابا اور معاذ بھائی سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے میرے لیے اس دنیا میں۔ ربیہ کی طرف سے پشت کیے وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا، اور اس کے لہجے کا خلوص دل کی انتہا کی گہرائی کو چھوتا تھا۔ ربیہ نے جلدی سے آنکھوں میں آتے آنسوں کو رگڑ کر خشک کیا تھا۔ آج مجھے بہت سکون ہوا ہے یہ سوچ کر کہ جب میں یہاں نہیں ہوں گی تو آپ ان لوگوں کے پاس ہوں گے۔ ابا اور معاذ اکیلے نہیں ہوں گے، ان سے محبت کرنے کے لیے، ان کا خیال رکھنے کے لیے آپ یہاں ہوں گے۔ خیام نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ ربیہ ہلکے سے مسکرائی۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میں اتنی دور۔ خیام کے سامنے اپنی متوقع سسرال کا ذکر کرتے ہوئے وہ کچھ جھجک سی گئی۔ خیام نے ان دنوں میں کتنی ہی بار اس اندیکھے شخص کی قسمت پر رشک کیا تھا۔ میں ان لوگوں کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتی، پتہ نہیں کیا ہوگا میری بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ کو اپنی بات یاد ہے نا؟ خیام نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ کاش وہ اسے بتا سکتا کہ اس کی کہی ہر بات کو وہ تاعمر خود سے دہراتا رہے گا۔ جب سے آپ نے کہا ہے، میں نے دن میں کتنی بار دعا مانگی ہے کہ آپ معاذ کے لیے کچھ کر سکیں، کچھ ایسا جو اس کی زندگی کو بدل دے۔ آپ کو دعاؤں کی قبولیت پر یقین ہے ربیہ؟ وہ جاتے جاتے رکا۔ بہت، ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اس کے لہجے میں گہرا اعتماد تھا۔ یہ دعا ہی تو ہے جو امید کا دامن چھوڑنے نہیں دیتی، اللہ سے تعلق کو مضبوط تر کرتی چلی جاتی ہے، اور وہ کب کسی کو مایوس کرتا ہے۔ ہاں، ایک گہری سانس خیام کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ تو ایک دعا اور کیجیے گا کہ میں بھی اتنے ہی یقین اور بھروسے سے دعا مانگنا سیکھ جاؤں۔ کچن کے دروازے میں کھڑے ہو کر اس نے مڑ کر ربیہ کی طرف دیکھا اور باہر نکل آیا۔
سامنے پچھلے احاطے میں گہری ہوتی رات کا فسوں پھیل رہا تھا۔ خیام نے نگاہ اٹھا کر اوپر ستاروں بھرے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر تیز قدم اٹھاتا ہوا بڑے ہال کی طرف چلا آیا۔ وہاں ابھی تک لائٹیں جل رہی تھی اور صرف معاذ بیٹھا تھا۔ ابا اپنے کمرے میں چلے گئے ہیں، تم بھی جا کر سو جاؤ، آج بہت تھک گئے ہوگے تم بھی۔ وہ اسے دیکھتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ہال کی لائٹیں بجھاتے ہوئے وہ دونوں باہر نکل آئے۔ اگلے برآمدے میں ہلکی لائٹ کا ایک بلب جل رہا تھا۔ آپ نہیں سوئیں گے کیا ابھی؟ معاذ کو برآمدے میں رکتے دیکھ کر وہ بھی جاتے جاتے ٹھہرا۔ سوؤں گا، بس ابھی تھوڑی دیر میں، اصل میں ابھی نیند نہیں آ رہی۔ معاذ نے نرمی سے مسکرایا۔ تو میں بھی رک جاتا ہوں، باتیں کرتے۔ نہیں، تم سو جاؤ، میں بس ایسے ابا انتظار کر رہے ہوں گے تمہارا، آج ان کے پاس بہت ساری باتیں ہوں گی کرنے کے لیے۔ خیام نے ذرا غور سے معاذ کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی خوبصورت براؤن آنکھوں میں اس وقت اور بھی گہری اداسی تھی، اور کم از کم اب وہ اسے اپنا وہم کہہ کر ٹال نہیں سکتا تھا۔ خیام کو اپنا دل دکھ سے بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، وہ کہتے ہوئے ابا کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کوریڈور کی طرف بڑھا تھا۔ آنکھ کے کونے پر ٹکا ایک آنسو اس نے انگلی کی پھور سے چھٹک کر گرایا۔ اس کے قدموں کی رفتار خود بخود تیز ہوئی، مگر مڑنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر معاذ کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اگلے احاطے میں اترتی برآمدے کی سیڑھیوں پر سر جھکائے بیٹھا تھا، تنہا، اکیلا، جیسے کسی عبادت میں مصروف ہو۔ اس کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ خیام کو یہاں سے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بہت شدت سے اس کا دل چاہا کہ وہ معاذ کے پاس جا کر بیٹھ جائے، لیکن اس دل دکھاتی تنہائی کا احترام آڑے آیا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ ابا اپنے بستر پر لیٹ چکے تھے۔ تم کہاں رہ گئے تھے بیٹا؟ بہت دیر تک جاگنے لگے تم اور معاذ، وہ بھی ابھی تک نہیں سویا ہوگا۔ ان کے شفقت بھرے لہجے میں دونوں کے لیے یکساں فکر مندی تھی۔ وہ چپ چاپ آ کر اپنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ انہیں یہ بتا کر کہ معاذ اس وقت پہ اکیلا یکپستہ سیڑھیوں پر بیٹھا ہے، انہیں دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا ہوا؟ لیٹ کیوں نہیں رہے؟ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ خیام نے اضطراب سے پہلو بدلا۔ جو چند گھنٹوں میں انہیں بار بار احساس ہوا تھا کہ وہ خاصا اپسیٹ ہے، کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اٹھ کر بیٹھنے میں دیر نہیں کی تھی۔ آپ لیٹے رہیے، ادھر میرے پاس آؤ۔ ان کی نگاہ بدستور خیام پر تھی۔ وہ ان کے بیڈ کے انتہائی کونے پر ٹکا۔ اس کا ادب، لحاظ، گفتگو کا سلیقہ سب اس کی اچھی تربیت کا پتہ دیتے تھے۔ آج کے دن کے آغاز پر جب وہ اپنے دل میں چبھا آخری کانٹا بھی ان کے سامنے نکال چکا تھا، ان کے خیال میں یہی صحیح وقت تھا کہ اسے یوسف کمال سے اس کے رشتے کے بارے میں آگاہ کر دیا جائے، کیونکہ اب یہ بات زیادہ دیر چھپنے والی نہیں تھی۔ کمال صاحب کی جذباتی حالت ٹھیک نہیں ہے ابا، ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ اس طرح ریئیکٹ کر جائیں خیام کے سامنے کہ وہ پھر سے اپنے خول میں بند ہو جائے۔ ایسا ہوا تو بہت بہت برا ہوگا۔ خیام کو صرف اور صرف آپ سنبھال سکتے ہیں ابا، کیسے بتانا ہے اسے، یہ آپ کا کام ہے۔ معاذ کی کہی بات کو یاد کرتے ہوئے انہیں ایسا ہی لگا تھا جیسے خیام کچھ جان چکا ہے۔ شاید یوسف کمال اسے خود ہی فون وغیرہ کر چکے ہوں، اور اس میں کیا حیرت تھی؟ ایک عمر کی نارسائی، ایک دل و جان کو توڑتی محرومی کے بعد یوسف کمال جیسا انسان بھی ٹوٹ کر بکھر ہی چکا تھا۔ میں تم سے کچھ خاص بات کرنا چاہتا ہوں بیٹا۔ اور میں بھی، جس تیزی سے اس نے جواباً کہا، ان کا یقین اور بھی مضبوط ہوا۔ خیام بیٹا، بعض اوقات حالات اور واقعات اس طرح پیش آتے ہیں کہ ہم انہیں سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، حالانکہ جو کچھ محسوس ہوتا ہے، نظر آتا ہے، اس کا پس منظر کتنا بھی دھندلا چکا ہو، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ابا تمہید باندھتے رکے۔ خیام کی نظر فرش پر جمی تھی، لیکن اس کا دھیان یقیناً کہیں اور تھا۔ پہلی بار وہ ان کی بات کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ برا منانے کے بجائے متفکر سے ہوئے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے ہوئے وہ کسی اور ہی کشمکش میں تھا۔ ابا چند لمحے دانستہ خاموش رہ کر کھنگارے تو وہ چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ جی ابا، آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ تم کہو، تم کیا کہنے والے تھے؟ کہو، خاموش کیوں بیٹا؟ خیام کے چہرے کے تاثرات ان کی فکر کو مزید بڑھانے لگے۔ یقیناً کچھ اور تھا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ابا، خیام نے خود کو کمپوز کیا۔ وہ ابھی تک پر یقین نہیں تھا کہ جو کچھ کہنے جا رہا ہے اس کے رد عمل کیا سامنے آ سکتا ہے، مگر وہ اب بھی قدم پیچھے ہٹانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ابا، میں آپ سے جویا کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اسلام صاحب بری طرح چونکے تھے۔ خیام کے حوالے سے ایک بالکل ہی غیر متوقع موضوع۔ جویا؟ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکے۔ ان کی امی آئی تھی یہاں شام میں، ملنا چاہتی تھی آپ سے یا معاذ بھائی سے۔ وہ شرمندہ تھا جیسے ملاقات نہ کروا کر بڑے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔
شاکرہ آئی تھی یہاں ہمارے گھر؟ زندگی سے جڑے اس سب سے بڑے الجھاؤ کے حل کے سارے امکانات مدت سے گم ہوئے تھے. کوئی راہ، کوئی امید کی کرن، کچھ نہیں. اور آج ایک سرا ہاتھ بھی آیا تو کس کے؟ سامنے بیٹھا خیام کے پاس سنانے کے لیے بہت کچھ تھا.